السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے مضمون جاری ہے ہماری قرآن کلاس کا۔ کل کی کلاس میں آیت نمبر 30 سورۃ الاعراف تک کا ترجمہ، تفسیر، تلاوت وغیرہ جو تھی وہ ہم گزر گئے تھے۔ آج اس رکوع کی آخری 2 آیات اور اس سے آگے کا جو مضمون ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کریں گے۔ اس رکوع کی جو 2 بقیہ آیات ہیں 31 اور 32، چونکہ ان کی کل میں نے تلاوت کر دی تھی، لہٰذا آج دوبارہ ان آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک مختصراً خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی، ان کے قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مضمون جو ہے وہ پھر سے اس کا اعادہ کیا، دوبارہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے بیان کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہ آدم علیہ السلام اور مائی حوا اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی، اور آپ کے ہمراہ اس جماعت کو اس جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت ارضی کہا تھا، یعنی کہ زمین پہ جنت جو ہے، وہاں سے آپ کی ہجرت ہوئی ہے۔ اور چونکہ شیطان اور ابلیس والی بحث دوبارہ چھڑی، پھر یہ بھی کہ جب آتا ہے کہ شیطان نے ورگلا دیا تو ان پر ان کی کمزوریاں ظاہر ہو گئیں، پھر یہ کہ جنت کے پتے اپنے اوپر اڑنے لگے۔ ان تمام باتوں کی جو تفسیر تھی وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ جو قرآن کلاس کی تیسری یا چوتھی شروع کی ہماری کلاس تھی سورۃ البقرہ کی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو شروع سے لے کے آخر تک وہاں پہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ وہاں سے جا کے ہماری جو ریپیٹ ہے ریکارڈنگ، اس کو جا کے سن کے تو اس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بالکل جو آخری بعض آیات تھیں ان میں چل کے یہ بات چل رہی تھی کہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو بے حیائی کی تعلیم، یا یہ کہ جب بھی کوئی بے حیائی کی بات کرتے تو کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی باتوں پر عمل کرتے تھے، اور ہمیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ان باتوں کے اوپر بے حیائی کی جو باتیں ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیں کہ امر ربی بالقسط، کہ میرا رب تو اس قسم کی باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، میرا رب تو وہ ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو بات کرتے تھے جو کفار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم دیا، تو یہ بھی جواباً فرما دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ بدی کا، بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا، بے حیائی جو ہوتی ہے اس کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو انصاف کا اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر اسی طرح پہ یہ بھی آ گیا کہ جب بھی انسان مسجد جائے تو اس کی توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں چیز کے لیے یا کسی اور بات کے لیے انسان کا مطمع نظر مسجد جانا ہو، کہ میں مسجد جاؤں گا تو دوسروں کو دکھاؤں گا کہ میرے کپڑے کیسے اعلیٰ ہیں، یا میں کتنا متقی ہوں، یا میں کتنا نیک ہوں، پارسا ہوں، پاک باز ہوں، بلکہ توجہ کا مرکز اصل میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ مضمون بیان کیا جب فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ جب بھی مسجد جاؤ تو اپنی توجہات کا مرکز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کو رکھنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو پکارو
تو اس طرح پہ پکارو کہ دین کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہوئے، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور اغراض کے لیے نہیں، محض اور محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. کما بدأکم تعودون، یہاں پہ کل کی کلاس ختم ہوئی تھی جس کے میں نے یہ ترجمہ بیان کیا تھا کہ جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوٹو گے مرنے کے بعد. اور چونکہ کوئی جانتا نہیں کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا، تو ہمیں یہ تعلیم دی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے. اب یہاں سے آگے کی جو کلاس کا مضمون ہے آیت نمبر 31 کا، اس کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فریقاً، ایک گروہ، ہدا اس نے ہدایت دی، یعنی ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. و فریقاً، اور ایک گروہ کو حقا واجب ہو گیا، علیہم الضلالہ، ان پر ظلمت نہیں، ان پر گمراہی. ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی لازم ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین، انہم یقیناً وہ، اتخذوا انہوں نے پکڑ لیا، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء بطور دوست کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے شیطانوں کو بطور دوست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ، اور انہوں نے گمان کیا، انہوں نے حساب لگایا، انہوں نے گمان کیا، انہم کہ وہ ہیں، مہتدون ہدایت یافتہ، وہ جن کو ہدایت دی جائے. تو جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کہ گویا ان کی جو شیطانی حرکات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر باتیں ان کے شایان شان ہیں کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں. اس رکوع کی آخری آیت ہے یا بنی آدمہ، یا بنی اے بیٹوں، آدمہ آدم کے، اے ابنائے آدم، خذو پکڑ لو، زینتکم تمہاری زینت، یعنی تمہاری خوبصورتی کے جو سامان ہیں ان کو پکڑ لو، عندہ کل مسجدن، عندہ پاس، کل مسجدن ہر مسجد کے. مراد یہ ہے کہ جب بھی مسجد جاؤ تو اپنی زینت کے سامان ساتھ لے کے جاؤ. اب زینت یا خوبصورتی کیا ہے؟ اصل میں انسان کی زینت یا انسان کی خوبصورتی اس کا بناؤ سنگھار نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کی روح کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور روح کی خوبصورتی ہی کا نام تقویٰ ہے. تو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ دیکھو مسجد جاتے ہو تو یہ تمہارا اصل مطمع نظر نہ ہو کہ یہ فلاں کپڑے پہن کے جانے ہیں، فلاں رنگ کا جوڑا ہو، اور فلاں جوتے ہوں، فلاں پرفیوم ہو. اصل غرض یہ ہے کہ تقویٰ سے آراستہ ہو کر جانا ہے. روحانیت کا جو خوبصورت لباس ہے، لباس التقویٰ جس کو کہتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. اس سے ضمنی طور پر یہ بھی نکتہ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ جب انسان مسجد جائے تو اپنے لباس کا بھی خیال رکھے، اپنی ظاہری خوبصورتی کا بھی خیال رکھے، کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے. جب انسان دوسرے انسانوں کے گھر دعوت پہ جاتا ہے تو انسان بناؤ سنگھار کر کے جاتا ہے. انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس سے خوشبو آئے، وہ نہا کے، ناخن کاٹ کے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھ کے، اپنے کپڑے استری کر کے، خوبصورت انداز میں ایک اچھا لباس پہن کر پھر جاتا ہے. تو خود سوچیں، جب پوری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، جب وہ ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہے، اذان کیا ہے؟ اذان میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ. تو یہ اذان میں ان الفاظ کو رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بھی تو ایک رنگ کی روحانی دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر روز 5 دفعہ ہمارے لیے مقرر فرما دی. ہمیں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر، خدا تعالیٰ کی جو میزبانی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. ہم بطور مہمان کے اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں. تو جب انسانوں کے گھر جاتے ہوئے انسان اتنا کچھ کرتا ہے تو خدا کے گھر جاتے ہوئے کیوں نہ کرے؟ جب انسان کسی دوسرے انسان کے یہاں جاتا ہے تو کبھی تحفہ وغیرہ بھی لے کے جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے تو اللہ کے حضور کیا تحفہ ہے؟ اللہ کے حضور تحفہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ عبادت کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے حق کے بارے میں کہ وہ یہ ہے کہ تم جب عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تم یوں سمجھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم کو یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ضرور سوچو کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم خدا کے سامنے کھڑے ہو.
تو یہ باتیں ہیں جن سے اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ جہاں روحانی خوبصورتی ضروری ہے وہاں پہ ظاہری صفائی اور ظاہری خوبصورتی کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بعض دفعہ مسجد میں اتفاق ہوتا ہے بعض ایسے دوستوں سے بھی ملنے کا کہ جو جاب سے یا کسی ایسی جگہ سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے بہت تیز قسم کی ان سے بعض چیزوں کی مہک آ رہی ہوتی ہے. بعض دوست ہوتے ہیں وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں, وہ اسی حالت میں مسجد آ جاتے ہیں اور شدید قسم کی ان کے کپڑوں سے اور ان کے وجود سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس سے بری بو آتی ہے, جس سے بدبو آتی ہے, خدا کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ تو خدا کے گھر میں آ رہے ہیں جہاں پہ خدا کے فرشتے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے آنے سے خدا کے فرشتے خدا کے گھر سے بھاگ جائیں تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز اول فرض ہے, ہم نے تو نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی. بہت اچھی بات ہے, چھوڑنی بھی نہیں چاہیے, لیکن نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوازمات بھی تو رکھ دیے. مثلا یہ بھی فرمایا کہ دیکھو صاف ستھری حالت میں آنا ہے, کپڑے بھی پاک صاف ہوں. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی مجبوری ہے, اس کے پاس کوئی اور دوسرا جوڑا نہیں, ٹھیک ہے اس کی مجبوری ہے, وہ پھر اسی طرح ہی آئے گا, اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو ان ممالک میں رہتے ہیں وہ اکثر کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا. ہم جابوں پہ جاتے ہیں تو ہم ساتھ ایک ایکسٹرا جوڑا رکھ سکتے ہیں. ہم مسجد نماز سے چند منٹ پہلے پہنچ جائیں, جا کے چینج کر لیں, اپنا حلیہ صحیح کر لیں. بعض دوست ہوتے ہیں ان کئی دن تک وہ جرابیں پہنی ہوتی ہیں اور ان میں سے بہت بری اسمیل آ رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ جب ان سے پچھلی صف والا بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس بیچارے کی نماز میں توجہ قائم رہنی مشکل ہو جاتی ہے. پھر بعض دوست ہوتے ہیں جن کے گھروں میں, خاص طور پہ ہمارے دیسی گھروں میں, بہت تیز مسالے استعمال کیے جاتے ہیں اور جب کھانے پک رہے ہوتے ہیں تو ان مسالوں کی جو خوشبو کہیں یا جو بھی کہیں وہ کپڑوں میں رچ بس جاتی ہے. اور جب بندہ مسجد آتا ہے یا بچے بعض مسجد آتے ہیں, اور لازمی طور پہ اگر خواتین بھی مسجد آتی ہیں ایسے گھروں سے, تو ان کے کپڑوں سے بھی شدید قسم کی کھانوں کی یہ جو مسالے ہوتے ہیں ان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو ساتھ کھڑا ہو اس کے لیے نماز میں اپنا فوکس قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کی طرف پھر یہ کہ منہ کی صفائی ہے کہ جب انسان مسجد آنے لگے وضو کرنا ہوتا ہے تو وضو میں بھی منہ کو اچھے طریقے سے صاف کرنا, اندر سے کلی وغیرہ کرنا, اگر انسان مسواک کر سکے, برش کر سکے تو اس کا استعمال کرنا, تاکہ منہ سے کسی قسم کی بری اسمیل نہ آئے, تاکہ وہی بات کہ خدا کے فرشتے نہ دور ہو جائیں. اور یہ کہ جو ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنی طرف سے نیکی کرنے جائیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں سے محروم کر دیں, وہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے ان باتوں کی طرف شریعت نے بڑی توجہ دلائی ہے. مسئلہ یہ ہے غیر احمدی احباب جو ہیں انہوں نے ظاہر کے اوپر تو توجہ دی, انہوں نے ان چیزوں پہ تو توجہ دی کہ مسواک بھی کرنی ہے, وضو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے, لباس بھی اچھا پہننا ہے, خوشبو بھی لگانی ہے, عطر وغیرہ بھی لگا کے آتے ہیں. لیکن جو باطنی صفائی تھی, روح کی صفائی, توجہ وغیرہ, اس پہ توجہ نہیں دی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صوفیاء کو لے لو, کئی صوفیاء تھے, صوفی جو سلسلے جن سے چلے صوفیاء کے, انہوں نے باطن پر توجہ دی, یعنی روحانی باتوں پہ زیادہ توجہ دی, ظاہر کو چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ ظاہری صفائی نہیں تو کوئی بات نہیں, بس دل کی صفائی کافی. حالانکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی پھل ہو جس کا باہر کا جو کور ہوتا ہے, جس کو ہم شیل کہتے ہیں, اگر باہر کا کور نہ ہو تو کیا اس کے اندر مغز قائم رہ سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی پھل لے لیں, کیلا لے لیں یا کوئی بھی پھل لے لیں, جب تک وہ اپنے شیل کے اندر ہے محفوظ ہے. لیکن اگر صرف چھلکا لے لیا جائے تو صرف چھلکا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا, اور اگر چھلکا نہ ہو اور صرف اندر والا پھل ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے, بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں درمیانی راستہ سکھایا. اسلام نے یہ سکھایا کہ چھلکا بھی ضروری ہے اور اس کے اندر پائے جانے والا پھل یا مغز بھی ضروری ہے. اور یہی تعلیم اسلام احمدیت کی ہے کہ نماز سے متعلق ہو یا کسی بھی عمل سے متعلق ہو, عمل صالح سے متعلق ہو, اس میں درمیانی پہلو یہی اختیار کرنا چاہیے کہ ظاہر پہ بھی عمل ہو, باطن پہ بھی عمل ہو. ظاہری صفائی کا بھی انسان خیال رکھے اور باطنی صفائی یعنی
روحانی صفائی کا بھی خیال رکھیں. جب انسان کا عمل اس طرح پر ہوگا, درمیانی راہ پہ ہوگا, تبھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والا وہ شخص بنے گا. اب میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا اور کھاؤ, وَاشْرَبُوا اور پیو. یہ دونوں جو ہیں یہ فعل امر کا صیغہ ہے. اسی طرح اوپر جو خضوع کا لفظ گیا تھا وہ بھی فعل امر ہے. وَلَا تُسْرِفُوا, پھر دوبارہ اب یہ ایک امر کا صیغہ آ گیا. لا تُسْرِفُوا, اسراف نہ کرو. اللہ فرماتا ہے کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہیں کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسراف کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی زیادتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانا پینا جائز ہے لیکن حد سے زیادہ نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ ہے, حالانکہ کھانے پینے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے انسان زندہ رہ سکے, یہ نہیں کہ اسی کی خاطر ہی انسان زندہ رہے. لہٰذا کھانے پینے کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو حلال چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں پیو, لیکن ان میں بھی حد سے نہیں بڑھنا. ایک حد کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے. اس سے آگے بڑھو گے تو اسراف کرنے والے ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ گے. اس لیے یہاں پہ مختصراً بتا دوں, اوور ایٹنگ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. بعض دفعہ خاص طور پہ وہ دوست احباب جن کو پاکستان میں کبھی کوئی شادی بیاہ کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہو, وہ بھی خاص طور پہ اگر کسی غیر احمدی کا کوئی شادی کا فنکشن ہو تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ اس پہ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ واقعتاً کوئی جانوروں کو کھول دیا گیا ہو, اور وہ کھانے اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ جیسے وہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہے, اور پھر کھانے کا سلیقہ بھی نہیں, اور کھاتے بھی اتنا زیادہ ڈال کے ہیں کہ یا تو ختم نہیں ہوگا اور ضائع کرنا پڑ جائے گا, یا اگر ختم کر لیں گے تو پھر بعد میں چلنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا کے فرماتا ہے دیکھو کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو ضرور لیکن اسراف نہیں کرنا. انہو, کیوں نہیں کرنا اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں. انہو, یقیناً وہ, لا یحبو یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ, لا یحبو وہ محبت نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, المسرفین اسراف کرنے والوں. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ان سے محبت نہیں کرتا. بس دیکھیں ایک کھانے کی ایکسٹرا پلیٹ انسان اگر کھا جاتا ہے اور صرف اس لیے کہ وہ ایک لالچ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی, بس اگر اس آنکھ کے پیچھے انسان پڑ کے ایک ایکسٹرا پلیٹ کھا لیتا ہے تو گوایا کیا, حاصل تو یہ کیا کہ ایک پلیٹ ایکسٹرا مل گئی کھانے کی, گوایا کیا, خدا کی محبت. کیونکہ خدا فرماتا ہے میں ایسے انسان سے پھر محبت نہیں کیا کرتا. بظاہر تو چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانا اگر انسان اوور ایٹنگ کر لیتا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اس کے نتائج بہت گہرے ہیں. جب انسان اوور ایٹنگ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, بھاری ہو جاتا ہے. بھاری جسم کے ساتھ انسان کے اوپر سستی طاری ہوتی ہے. سستی کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سے کوتاہی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جسم بھاری ہو جاتا ہے تو نہ تہجد کی طرف انسان کی اس طرح سے توجہ ہوتی ہے, نہ آنکھ کھل سکتی ہے. پھر یہ بھی کہ نماز پڑھنے میں بھی دقت ہوتی ہے. پھر کئی لوگ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ جب ان کا وزن بڑھتا ہے تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اگر سستی نہ بھی ہو تو نماز بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ بیٹھنے کے نتیجے میں وہاں سے بھی جو ہے وہ نماز کی کیفیت ان سے جاتی رہتی ہے. کئی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نماز میں توجہ قائم نہیں ہوتی, لیکن مجبور ہیں, بعض بزرگی کی وجہ سے, عمر کی تقاضا ہوتا ہے, بعض کی صحت ایسی ہوتی ہے اور بعض موٹاپے کی وجہ سے. تو یہاں اور بعض موٹاپے بیماری کے نتیجے میں ہوتے ہیں, جو بیماری کے نتیجے میں ان کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھ رہا, لیکن وہ جو انسان کے اپنے ہاتھ کے کمائی کے نتیجے میں ہوتے ہیں, مثلا یہ کہ خود کھانے پینے کے نتیجے میں انسان جب موٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اس لیے کیونکہ وہ الٹیمیٹلی پھر خدا تعالیٰ کی محبت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ دیکھو اسراف نہ کرنا ورنہ نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر خدا تم سے محبت نہیں کرے گا. اور دو ہی قسم کے لوگ ہیں, یا وہ جن سے خدا محبت کرتا ہے یا وہ جن سے خدا محبت نہیں کرتا. جن سے خدا محبت کرتا ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت.
اور جن سے خدا محبت نہیں کرتا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا بالآخر؟ ان کا ٹھکانہ آخر میں جا کے جہنم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان اگر اوور ایٹنگ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. مقصد یہ تھا کہ جب انسان خدا کے کسی ایک حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو شیطان پھر اس کو اگلے ایک اور حکم کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کی بھی نافرمانی کرو، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر پانچویں کی، یہاں تک کہ انسان بدی میں بے باک ہوتا چلا جاتا ہے، بہادر ہوتا چلا جاتا ہے اور بدیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بالخیر کے بجائے خاتمہ بالشر ہوتا ہے. اس کا خاتمہ خیر کے اوپر نہیں بلکہ شر کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کی بھی جو ہیبٹس ہیں ان کو کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر گاڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف بہت توجہ دلائی. آپ کی احادیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑتا ہے. مثلا یہ کہ صرف 1/3 اپنا پیٹ جو ہے وہ کھانے سے بھرتا ہے، 1/3 ایک تہائی جو ہے وہ پانی سے، اور ایک تہائی جو ہے وہ اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیتا ہے. اب خود اسے اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان، اور ہر انسان اپنے مطابق ایک اندازہ لگا سکتا ہے، میں اپنے بارے میں لگا سکتا ہوں، آپ اپنے بارے میں لگا سکتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اور یہ ایک ایسی جامع ہدایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے جسم میں ایک چستی، ایک پھرتی آتی ہے، جس کے نتیجے میں جب ہم خدا تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے خیالات بھی منتشر نہیں ہوتے، بلکہ کیونکہ بدن چست ہوتا ہے اس کے نتیجے میں دماغ اور ہمارا فوکس بھی چست ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کر کے پھر اس کی عبادت کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ رکوع جو تھا یہ مکمل ہوا. اب اگلا رکوع جو ہے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا
أينما كنتم تدعون أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون۔ الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل تو کہہ دے من حرم کون ہے جس نے حرام قرار دیا زینت اللہ اللہ کی زینت کو التی جسے اخرجا اس نے نکالا یعنی اللہ نے نکالا لعبادہ لی لام تعلیل ہے جس کا ترجمہ ہوگا تاکہ یا لیے عباد ہی اس کے بندے۔ مراد یہ ہے کہ تو پوچھ کہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کس نے حرام کی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ والطیباتی اور پاک چیزیں من الرزق رزق میں سے۔ قل کہہ دے ہیا وہ ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی خالصتاً خصوصیت کے ساتھ یوم القیامہ یوم قیامت میں۔ مراد یہ کہ جن پاک چیزوں کا یا اللہ کی پیدا کردہ زینت کا ذکر چل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پہ جو یوم قیامت ہے، قیامت کے دن تو خاص طور پہ ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی۔ کذالک اسی طرح نفصلو ہم کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں الآیاتی نشانات کو لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں، یعنی صاحب علم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ قل کہہ دے انما یقیناً حرم حرام قرار دیا ربیا میرے رب نے الفواحش بے حیائی کو ما ظہرا ما جو ظہرا ظاہر ہوا منہا اس میں سے، یعنی جو ظاہری بے حیائی ہے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے میرے رب نے، وما بطانا اور جو چھپی ہوئی برائی ہے بے حیائی ہے، والاثم اور گناہ کو بھی، والبغی اور بغاوت کو بھی، بغیر الحق ناحق، بغیر الحق مطلب ہوتا ہے بغیر کسی حق کے، وَأَن تُشْرِكُوا اور اس بات کو بھی وَأَن کے تُشْرِكُوا تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ کا ما جو لم نہیں ينزل نازل کیا بھی اس کے بارے میں سلطانن کوئی حجت، یعنی تم خدا کے ساتھ ان کو بھی شریک ٹھہراؤ جن کے متعلق کوئی حجت اس نے نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ کے متعلق یا اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم علم رکھتے، یعنی تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں، یہ مراد ہے۔
اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ولی کلی، اور سب کے لیے ہیں، امتن یعنی سب امتوں کے لیے ہے، سب قوموں کے لیے ہے، اجل، اجل کہتے ہیں میعاد کو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی حضرت سیدنا مصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں یہاں پہ فٹ نوٹ پہ ایک بات بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں یہاں پہ اجل سے مراد صرف مدت نہیں، در حقیقت یہاں پہ مدت سے مراد خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کے ماتحت مدت لمبی یا چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ مثلا حضور فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو تقدیر کے ذریعے چلتی ہے وہ مدت نہیں بلکہ اعمال ہے، نیک اعمال یا بد اعمال۔ پس جو نیک اعمال میں بڑھے گا اس کی مدت بڑھا دی جائے گی، جو بدیوں میں بڑھے گا اس کی مدت کم کر دی جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں اسی مضمون کی طرف توجہ دلائی جب فرمایا فَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ چیزیں جو بنی نوع انسان کے لیے فائدہ بخش، فائدہ رساں ہوا کرتی ہیں، ان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی در حقیقت یہ جو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک حد مقرر ہے، ایک میعاد مقرر ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال مقرر کر دیتے ہیں کہ ان کی موت کب واقع ہوگی، یعنی کہ وہ امتیں کب ختم ہو جائیں گی۔ فَإِذَا، پس جب، جَاءَ، آیا، اجلہم، ان کی اجل، یعنی کہ پس جب ان کی مقررہ میعاد پوری ہو گئی، لا یستأخرون، لا نہیں، یستأخرون وہ تاخیر کر سکتے، یعنی کہ وہ پیچھے نہیں رہ سکتے، ساعتاً ایک لہجہ، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور لا یستقدمون نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ استقدام سے مراد ہوتی ہے قدم آگے بڑھانا، تو مراد یہ ہے کہ نہ وہ جب ان کا ایک مقررہ گھڑی آ گئی ہے ان کے ختم ہونے کی، ایسی قوموں کے، تو نہ وہ اس سے پہلے ختم ہو سکتی ہیں نہ وہ اس سے آگے بڑھ کے جا سکتی ہیں، بس ایک حد مقرر ہے، اس کے اندر ہی ہے جو کچھ ہے ان کے لیے، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگلی آیت ہے، بڑی دلچسپ آیت ہے، جیسے کہ پچھلی چند آیات سے اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا یا بنی آدم کہہ کے کہ اے ابنائے آدم، یعنی انسانوں۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ دیکھو جی باقی جگہوں پہ تو ٹھیک ہے ابنائے آدم سے مراد آپ لے لیں ابن آدم یعنی کہ تمام انسان، اس آیت کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کے وہ جو 2 یا 3 جتنے بھی بیٹے تھے وہی مراد ہیں، اور اس کی وجہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ ایسا کہنے پہ کیوں مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اما اگر، یاتین آئے، کم تمہارے پاس، رسول رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون وہ قصہ بیان کریں یا وہ پڑھیں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات کا، فمن اتقا پس جو اتقا تقوی اختیار کرے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم، فلا پس نہیں، خوف علیہم ان پر کسی قسم کا خوف، ولا ہم اور نہ ہی وہ ہیں یا ہوں گے، یحزنون غم اٹھانے والے، حزن کہتے ہیں غم کو۔ بامحاورہ ترجمہ بنا، اے ابنائے آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت میں بیان کردہ مضامین کو وضاحت کے ساتھ کھول کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں پہلے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور تعریف فرماتے ہیں یہ بنی آدم کو عمومی خطاب ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئیں اور اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائیں تو وہ ان سے روح گردانی نہ کریں۔ یہ آیت کریمہ ختم نبوت کے عقیدے کو کھول کر جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ غیر احمدی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت ختم، اب کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب تک بنی آدم موجود ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے رسول ان میں آ سکتے ہیں۔ رسالت کا دروازہ یعنی نبوت کا دروازہ بند کوئی نہیں ہوا،
اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جب تک بنی آدم ہوں گے. اب اس کی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کرتے ہیں قیامت آنے والی ہے. قیامت آنے سے پہلے انسان کا جو بھی آخری بچہ پیدا ہوگا, انسانوں میں سے جو بھی آخری انسان پیدا ہوگا, اس کے اوپر لفظ بنی آدم اطلاق پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ بالکل پائے گا. اس کو ابن آدم ہی کہا جائے گا نا, کہ آدم کے بچوں میں سے ہے. پس پتہ یہ چلا کہ قیامت کے آنے تک, قیامت کے ظہور تک جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے اس دنیا میں, وہ سب کے سب آدم کے بیٹے ہیں. اور جب تک آدم کے بیٹے اس دنیا میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس خدا کے رسول آ سکتے ہیں. یہ نہیں فرمایا نہیں آئیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی اور نہیں آ سکتا, بلکہ فرمایا جب تک بنی آدم دنیا میں موجود ہوں گے تب تک ان کے پاس اللہ کے رسول آ سکتے ہیں. اس بات نے, اس آیت نے تمام جو بحث چلتی آ رہی تھی اتنے لمبے عرصے سے ساری کی ساری کھول دی اور بتا دیا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو غیر احمدی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. حالانکہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا اور دوسری طرف کہتے ہیں پرانا آ سکتا ہے. اب بھائی ان سے پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے ہیں آخری نبی کا کیا مطلب ہے کہ جس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہ رہے, اب نبی کے پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ بڑی آسان سی بات ہے دلیل سمجھانے کے لیے. آپ ایک علاقے میں جائیں جہاں پہ لوگ بیمار ہوں اور یہ کہا جائے کہ جی یہاں پہ اب ڈاکٹر نہیں آ سکتا. ڈاکٹر تو اس جگہ پہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی جہاں پہ بیماری نہیں, لیکن اگر کسی جگہ پہ بیماری ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی. پس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک بیماری ہو تب تک ڈاکٹر بھی تو آئے. ڈاکٹر کا نہ آنا تبھی عقل کے مطابق ہے جب کوئی بیمار بھی نہ ہو. ایک جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی بیمار نہیں, وہاں پہ ڈاکٹر کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ 100 لوگ بیمار ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر کو بھیجنے کی تک بھی سمجھ آتی ہے. عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں پہ انسان بیمار ہو وہاں پہ اس کے علاج کے لیے کوئی طبیب بھی تو ہو. بس ٹھیک اسی طرح پہ یا تو یہ کہا جائے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ بگڑ ہی نہیں سکتے. اگر تو مسلمان بگڑ نہیں سکتے اور روحانیت میں صرف ترقی کرتے چلے جائیں تو پھر ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک طرف تو قرآن اور حدیث یکجا طور پہ بتاتے ہیں کہ مسلمان بگڑیں گے اور اتنے بگڑیں گے کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہو جائیں گے اور اکثریت ان کی جو ہے وہ بھٹک جائے گی. جیسے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور 72 ایک طرف ہوں گے, اور وہ 72 جو ہیں وہ ناری ہیں, یعنی کہ گمراہ ہیں, آگ میں ہیں. 73واں ایک فرقے کو فرمایا کہ وہ ناجی ہے. 73ویں فرقے کی بحث کو سائڈ پہ کر کے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ خود قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے بگڑنا تھا. اب جب بگڑنا تھا تو لازمی اس بات کا تقاضا ہے کہ اگر بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے طبیب بھی تو آئے. جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے جسمانی ڈاکٹر آتا ہے, جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آیا کرتے ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھایا, جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر احمدیوں نے قسم قسم کی کہانیاں گھڑ لیں. کہتے ہیں کہ نبی اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اب کوئی نبوت نہیں, کوئی نبی نہیں. لیکن دوسری طرف خود کہتے ہیں کہ بیمار بھی ہوں گے لوگ اور اسلام پہ وہ زمانہ آئے گا کہ صرف نام کا اسلام باقی رہ جائے گا, قرآن صرف رسم الخط کا رہ جائے گا, خوبصورت طریقے سے لکھا جائے گا, تلاوت کیا جائے گا, لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور یہ وہی ساری باتیں ہیں جو ہم ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہیں. مسلم علماء جو ہیں ان کی جو حالت ہے, ان کی جو کیفیت ہے, بڑے واضح طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعتاً حرف بہ حرف ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, ان میں سے فتنے نکلیں گے, واپس انہی کے اندر فتنے ان کے جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے. واقعتاً یہی دیکھتے ہیں. ایک فرقہ اٹھتا ہے وہ دوسرے فرقے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے وہ پہلے کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتا ہے, پھر ایک فرقے کے اندر لوگوں کی آپس میں ہی لڑائیاں چل رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی حالتیں, اور کہتے ہیں کہ ان کو نبی کی ضرورت نہیں. پھر کہتے ہیں اگر ہے بھی تو پرانا آ سکتا ہے. اب بھائی ان سے پوچھے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, ہم سے پہلے پیدا ہوا جو ہے وہ آ سکتا ہے. ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے, مثال دیا کرتے تھے, یہ کالوں صاحب بھی بڑی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کو جا کے کہا کہ جی میری اس طرح سے طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی تمہیں نا پیٹ کی تکلیف ہے,
تم چاول نہ کھایا کرو. وہ بندہ گھر گیا, اس نے فریج کھولا, فریج میں کل کے چاول پڑے ہوئے تھے, اس نے دوبارہ سے پلیٹ نکالی اور وہ پلیٹ کو نا رگڑ گیا, کھا گیا. اگلے دن پھر طبیعت خراب, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا چاول نہیں کھانے. تو وہ آگے سے کہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ چاول نہیں کھانے, اس کے بعد نئے بنا کے تو چاول میں نے نہیں کھائے, ہاں جو پرانے چاول تھے وہی گرم کر کے دوبارہ کھا لیے. تو ڈاکٹر لازمی طور پہ اس کو یہی کہے گا نا کہ تمہارا دماغ خراب ہے. وہی مثال یہاں پہ ان غیر انبیوں کی ہے. اگر نبی نہیں آ سکتا تو نئے یا پرانے کا سوال ہی نہیں, آ ہی نہیں سکتا نبی. سوال کب اٹھے گا کہ نیا یا پرانا آئے گا یا نیا یا پرانا آ سکتا ہے؟ جب یہ پتا ہو کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بند ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں فرما دیا کہ جب تک دنیا میں بنی آدم ہوں گے تب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے مرسل آتے رہیں گے, آ سکتے ہیں, امکان باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آئیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں چونکہ لفظ اتقا آیا تھا متقی سے متعلق, نہایت ہی خوبصورت ایک مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ ایک ہی پیراگراف ہے. حضور فرماتے ہیں متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا, چوری, تلف حقوق, ریا, عجب, حقارت, بخل کے ترک میں پکا ہو, تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے. یعنی برے اخلاق کو چھوڑ کے اچھے اخلاق کا اپنانا بھی ضروری ہے. لوگوں سے مروت, خوش خلقی, ہمدردی سے پیش آئے اور خدا تعالی کے ساتھ سچا وفا اور صدق دکھلاوے, خدمات کے مقام محمود تلاش کرے. ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے, اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک ایک خلق فردن فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہو. مثلا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ صرف نماز پڑھتا ہے چندہ نہیں دیتا تو وہ متقی نہیں کہلا سکتا. ایک بندہ ہے وہ چندہ دے دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا, وہ بھی متقی نہیں کہلائے گا. ایک بندہ ہے وہ چندہ بھی دے دیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے تو وہ بھی متقی نہیں ہوگا. جب تک تمام کی تمام اچھی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں جب تک وہ اس کے اندر پیدا نہ ہو جائیں تب تک وہ اصل رنگ میں متقی کہلانے کے لائق نہیں. پھر فرمایا اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے, اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے, یعنی دوست ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, سورہ اعراف آیت نمبر 197. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں, ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں, ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں, ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو. ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی بچہ اس کا چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے. البدر جلد 2 نمبر 4 مورخہ 13 فروری سن 1903 صفحہ نمبر 28. نہایت ہی شاندار مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر بیان فرمایا. اب میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے والذین, اور وہ لوگ کذبوا, جنہوں نے تکذیب کی, جھٹلا دیا, بآیاتنا, ہماری آیات کو, ہمارے نشانات کو, واستکبروا, اور انہوں نے تکبر سے کام لیا, انہا, ان کے متعلق, یعنی ان نشانات کے متعلق تکبر سے کام لیا. اولئک, یہاں پہ بتاتا چلو تکبر کیا ہے. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھنا. شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابل پر کہا کہ میں اطاعت نہیں کرتا, کیوں؟ میں بہتر ہوں اس سے, انا خیر منہ. یہ جو انا خیر کا دعویٰ لگانے والا تھا, نعرہ لگانے والا تھا, وہ شیطان تھا. اسی کا نام تکبر ہے. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا, دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نشانات سے تکبر کرتے ہیں, یعنی ان کے سامنے تکبر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی نشان ہے,
اس سے زیادہ اعلیٰ نشان تو ہمارے پاس ہے. مثلاً آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. بعض دفعہ میں نے یہ بھی نقطہ بیان کیا تھا کہ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو خدا والے ہوتے ہیں. بس کسی خدا والے کے سامنے جب انسان تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں, اس کو کیا پتا, ان کو کیا پتا, ان سے زیادہ تعلیم یا ان سے زیادہ اچھی تلاوت تو میری ہے. جیسے آج کل غیر احمدی ملا جو ہیں وہ خلفاء کی تلاوت کے اوپر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ ان کا تو تلفظ جو ہے وہ عربوں والا نہیں, ہمارا تلفظ اصل میں عربوں والا ہے, ہم اصل میں قرآن کے گارڈین ہیں, ہمیں اصل تعلیم حاصل ہے قرآن کے لیے. احمدیوں کو یا احمدیوں کے خلفاء کو کیا پتا. یہ وہی نعرہ ہے جو شیطان نے آدم کے مقابلے میں لگایا تھا, انا خیر منہ. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اب مذعوم مدحورا بنا دیا, مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی مذمت کر کے دھتکار کے چھوڑ دیا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوتا. بڑے بڑے ان کے علماء دعویٰ کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اب کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا اور قیامت تک نہیں ہوگا. حالانکہ اگر کسی کا کوئی عزیز روٹھ جائے تب وہ اس سے بات نہیں کرتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے. اگر وہ ہم سے اچانک بات کرنا چھوڑ دے, 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال, تو کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہاں جی وہ ہم سے بڑا ہی خوش ہے؟ ہرگز نہیں. ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان یہی کہے گا کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے, اسی لیے ہم سے بات نہیں کرا. تو جن لوگوں سے خدا تعالیٰ پچھلے 1400 سالوں سے ناراض ہے وہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ جی خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام نہیں ہوتا, اور جو کہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ تو ان بیچاروں کی حالتیں ہیں, ان کی حالت پہ رحم ہی آتا ہے اور دعا ہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ ظلم میں بڑھتے ہیں تب پھر ہم مجبور ہیں کہ پھر ہم خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو تباہ و برباد کر دے. کیا بس بہت ہو گئی. میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار, یہی اولئک یہی ہیں اصحاب النار, اصحاب لوگ, النار آگ والے, کہ یہی آگ والے لوگ ہیں. یعنی کہ ان کی فطرت میں بھی تیزیاں ہیں اور ان کا بالآخر ٹھکانہ بھی آگ ہی ہے, جہنم کی آگ میں پڑیں گے. ہم فیہا, ہم وہ لوگ, فیہا اس میں, خالدون لمبا عرصہ رہنے والے ہیں. خالد کا لفظ جب جنت کے لیے آئے تو مطلب ہے ہمیشہ, اور جب جہنم کے لیے آئے تو مراد ہے ایک لمبا عرصہ, کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے, جہنم بہرحال ایک لمبے عرصے کے بعد جا کے ختم ہو جائے گی اور جہنم میں کوئی بھی نہیں ہوگا. جہنم میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ ایک وقت آئے گا کہ ان کو جنت میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 38 ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فمن پس کون ہے, اظلم سب سے زیادہ ظالم. جس طرح کہتے ہیں نا صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, اسی طرح ظالم ازلم کہتے ہیں سب سے زیادہ ظالم. فمن ازلم پس کون ہے سب سے زیادہ ظالم یا بڑھ کر ظالم. ممن جو ہے یہ من اور من کو جوڑ کے بنا, من کہتے ہیں اسے, من جو, ترجمہ یوں بنے گا کہ پس اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو افترا کہتے ہیں اپنی طرف سے بات بنا لے, اللہ اللہ کے متعلق یا اللہ کے خلاف, کذبن جھوٹ بولتے ہوئے, او کذبا او یا کذبا جھٹلا دے, تکذیب کر دے, انکار کر دے, بھی آیاتی ہی اس کی نشانات کا, اللہ کے نشانات کا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ کفار بھی در حقیقت جو ہوتے ہیں وہ 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں, اور دوسرے وہ جو خدا تعالیٰ کے کلام کا انکار کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ابھی بلکہ آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پڑھ کے سناؤں گا جس میں یہ نقطہ حضور کھول کر بیان کر دیتے ہیں. اس آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا اولائکا یہی تو ہیں, ینالوہم, ینالو یہ پائیں گے, ینالو کا مطلب ہوتا ہے پائیں گے, ہم یہ لوگ, یا یہ کہ ملے گا. ینالو کا مطلب ہوتا ہے نالا ینالو مل جائے گا. اولائکا یہی ہیں, ینالو ملے گا, ہم انہیں, نصیبہم ان کا نصیب, من الکتابی کتاب میں سے. یہاں پہ کتاب سے مراد کوئی ظاہری کتاب نہیں بلکہ تقدیر مراد ہے کہ مقدر میں جو ان کے لیے ہے اس میں سے ان کو ان کا حصہ مل جائے گا. حتیٰ یہاں تک کہ
اذا جب جاءت آئی ہم، یا یہ کہ جاءت کا مطلب ہوگا آئے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، ہمارے ایلچی، یتوفونہم، یتوفونا وہ وفات دیتے، ہم انہیں. اب یہاں پہ توفا کا لفظ آیا، یہ وہی لفظ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے، فلما توفیتنی، وفات اس کا ترجمہ بنتا ہے. غیر احمدی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا ترجمہ نہیں کرتے، باقی سب کے لیے وفات کرتے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے یہ زیادتی ہے، قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اسی لیے پچھلے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے بیٹھے ہیں، انتظار کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ مسیح موعود علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا. بس اب یہ ان کی اولادیں، ان کی اولادوں کی اولادیں، ان کی اولادوں کی اولادیں بھی اگر روتے روتے اپنی ناکیں زمین پہ رگڑیں اور ناک اور ہاتھ اور پاؤں سب شل ہو جائیں اور آنکھیں رو رو کے ضائع ہو جائیں، تب بھی آسمان سے کوئی عیسیٰ مسیح اترنے والا نہیں. جس کو خدا نے بھیجنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. آگے آتا ہے قالو، وہ کہیں گے، یعنی کہ وہ فرشتے جب ان کو وفات دینے کے لیے، ان لوگوں کو وفات دینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت کہیں گے اینا، کہاں ہے، ما جو کنتم تدعونا، تم پکارا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. کہاں ہیں وہ ہستیاں، کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، اب کہاں ہیں وہ. قالو، وہ کہیں گے ضلوا، گمراہ ہو گئے، عنا، ہم سے، کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جن کو ہم اپنا مائی باپ سمجھتے تھے، جن کو ہم اپنے خدا بنا بیٹھے تھے، وہ تو ہم سے کھوئے گئے. وَشَاهِدُوا، اور وہ گواہی دیں گے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے ہی نفس کے خلاف. عَلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، أَنفُسِهِمْ ان کا نفس، تو وہ اپنے نفس پر گواہی دیں گے، مراد یہ کہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے. أَنَّهُمْ، کہ وہ، کانو، وہ تھے، کافرین، انکار کرنے والے، کہ وہ کافر لوگ تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا اور دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا. پس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افترا کیا ہے، اس صورت میں نہ صرف میں کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا. حقیقت الوحی، یہاں پہ حضور در حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو سچا نہیں مانتے، ان کے مسیح موعود علیہ السلام کو سچا نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعوے میں سچا نہیں سمجھتے. اور مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کو خدا نے بھیجا ہے، بس اگر تو خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں بھیجا تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ آپ جو ہیں وہ مفتری اللہ ہیں. لیکن اگر آپ مفتری اللہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے نہیں، اور دوسرا بندہ آپ کا انکار کرتا ہے جبکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، تو پھر وہ دوسرا بندہ خود جو ہے وہ کافروں کے زمرے میں آ جائے گا. حیرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اب بھی مداحنت کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ غیر احمدیوں کے سامنے وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے. کئی دفعہ مجھے خود اس بات کا ایکسپیرینس ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ، ہماری جماعت کے بعض دفعہ لوگ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا، حالانکہ خود مسیح موعود علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اس پر پڑے گا، کہ وہ جو آپ پہ ایمان نہیں لاتا، وہ جو آپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوتا، وہ جو آپ کو سچا نہیں سمجھتا. اگر بیعت میں داخل نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے داخل نہیں ہوتا نا کہ وہ آپ کو سچا نہیں سمجھتا. بس اگر تو مسیح موعود علیہ السلام واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرا بندہ آپ کو آپ کے دعوے میں غلط سمجھتا ہے تو وہ آپ کا کفر کرتا ہے. اس نتیجے میں لازمی طور پہ وہ کافر ٹھہرایا جائے گا. اسی طرح حضور پھر آگے فرماتے ہیں ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے. اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور بلا شبہ وہ شخص
جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے، سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ دوبارہ سنیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر، یعنی جھوٹا قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے، اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ بس وہ جو مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں وہ واقعتاً کفر کر کے وہ کافر بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا ایسا بندہ مسلمان بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ ایسا بندہ خود کو مسلمان کہتا رہے، اگر وہ کلمہ گو ہے تو کلمہ گو ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے۔ جس طرح ایک زانی کلمہ پڑھتا ہے لیکن دوسری طرف زنا بھی کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دوسری طرف نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ لفظی طور پہ، رسمی طور پہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کو اختیار ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہے، لیکن کیا اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا وہ تو کافر ہو گیا۔ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، دوسرے لوگ بھی، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ایسا شخص، تو دوسرے لوگ بھی لازمی طور پہ اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو خود کو مسلمان کہتے ہو، ہم تمہیں مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان ہونا اس کی ایک شناخت ہے، لیکن اصل مسلمان تو وہی ہے جو مومن ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اور وہ وہی ہے جس کے اوپر ایمان کی تمام شرائط پوری ہو جائیں۔ پس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار ایک انسان سے مسلمان کا ٹائٹل تو نہیں چھینتا، لیکن خدا تعالیٰ کے حضور یہ ضرور ثابت کر دیتا ہے کہ ایسا انسان جو مسیح موعود جس کو خدا نے بھیجا ہے، اس کے انکار کے نتیجے میں وہ سچا مسلمان نہیں رہتا جس کو مومن کہتے ہیں۔ اب میں مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قال، اس نے کہا، ادخلو، قال ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی امم، قوموں میں، قد خلت، ختم ہو گئیں یا گزر گئیں، وفات پا گئیں، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، یعنی جو خواص ہیں، خاص لوگ ہیں ان میں سے بھی، اور جو عوام الناس ہیں ان میں سے بھی۔ فی النار، کہاں پہ داخل ہو؟ فی النار، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما، جب کبھی، دخلت، داخل ہوئی، امتن، کوئی قوم، لعنت، اس نے لعنت بھیجی، اختہا، اپنی بہن پر، مراد یہ کہ اپنی جیسی دوسری قوم پر اس نے لعنت بھیجی۔ حضور نے ترجمہ کیا ہم کماش، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اذا الدارکو، الدارکو کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہوئے، ترجمہ ہوگا حتیٰ جب، اذا الدارکو، وہ اکٹھے ہوں گے، فیہا، اس میں، یعنی جہنم میں، جمیعاً، سب کے سب، قالت، وہ کہے گی، یعنی کہ ایک قوم کہے گی، اخراہم، جو اخراہم کا مطلب ہوتا ہے اس کی بعد والی، اخرا کہتے ہیں دوسری کو، ہم ان کی، تو مراد یہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے، بعد میں آنے والی قوم جو ہوگی وہ کہے گی لی اولاہم، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اولاہم، ان کی پہلی کو، یعنی کہ بعد میں آنے والی قوم اپنے سے پہلے آنے والی قوم کو کہے گی یا اس کے بارے میں کہے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہا اولائی، یہ ہیں، اضلوا، گمراہ کر دیا انہوں نے، نہ ہمیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فآتیہم، پس ان کو لے کر آ، ان پر لے کر آ، عذاباً، عذاب، ضعفاً، دگنا، من النار، آگ میں سے، کہ آگ میں سے دوہرا عذاب ان کے اوپر لے کر آ کہ ہمیں گمراہ کرنے والے یہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے آئے تھے۔ قالا، وہ کہے گا، لکل، سب کے لیے ہے، ضعفاً، دگنا، سب کے لیے دگنا عذاب ہی چل رہا ہے، ولیکن، لیکن، لا تعلمون، تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، خلیفہ رابع اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہاں پہ بیان کیا کہ ایسے لوگوں کی فطرت اتنی مسخ ہو چکی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ سیڈسٹ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف میں ان کو مزہ آتا ہے،
خود جہنم کی آگ میں ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے، رحم فرما. کہتے ہیں کہ ہمیں تو عذاب مل ہی رہا ہے، ہم سے زیادہ ان کو عذاب ملے تاکہ ان کی زیادہ تکلیف کا تو مزہ ہم دیکھ لیں. تو یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جب آگ میں پڑیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا جو ہے وہ رحم مانگنے کے بجائے دوسروں کے لیے اپنے سے زیادہ تکلیف مانگ رہے ہوں گے. یہاں پہ بلکہ ایک آخری آیت رہ گئی ہے، وہ بھی کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ رکوع ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت، اور کہا، اولاہم، ان کے پہلے نے، یعنی کہ جو پہلی قوم آئی تھی وہ کہے گی، لأخراہم، بعد میں آنے والی سے یا دوسری والی سے کہے گی، دوسری جماعت سے کہے گی، فما، پس نہیں، کانا لکم، فما کانا، پس نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل، کوئی فضیلت، کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں. مراد یہ تھی ہمیں بھی دگنا عذاب مل رہا ہے، تمہیں بھی دگنا عذاب مل رہا ہے، تمہیں کوئی فضیلت نہیں ملی کہ ہمیں تو دگنا ملے اور تمہیں ہم سے کم ملے. فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، بسبب اس کے، کنتم، جو تھے تم، تکسبون، تم کماتے. پس عذاب چکھو بسبب اس کے جو تم کسب کیا کرتے تھے. الحمدللہ یہاں پہ رکوع ختم ہوا. اب انشاءاللہ منڈے کو اگلی کلاس ہوگی تو اگلے رکوع سے پھر انشاءاللہ تعالی اس کو شروع کریں گے. آخر میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.